اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دین کی باتیں، اس پروگرام کے ساتھ میں طارق مسعود آپ کے سامنے اس وقت موجود ہوں، اور جس ٹاپک پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے قادیانیت کیا ہے، کیا قادیانی مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، کیا وہ جنت میں جا سکتے ہیں اگر وہ اچھے اعمال اختیار کریں۔ قادیانیت کے بارے میں جو پاکستان کے جو آئین کا فیصلہ ہے اور پوری دنیا کے جو مسلم کنٹری میں ان کی قانونی حیثیت ہے، تو کسی بھی مسلم کنٹری میں ان کو مسلم شمار نہیں کیا گیا۔ قرآن و سنت کی نصوص سے تو بہت ہی وضاحت سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی جو دین کے کسی متواتر حکم کا انکار کرے، ایسا حکم جو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو، تو ایسا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہے، بد عمل مسلمان کہا جائے گا اس کو، اس لیے کہ وہ نماز کا انکار نہیں کرتا، وہ مانتا ہے کہ نماز ہے، لیکن عملی طور پر، یعنی جسے کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلمان، وہ نہیں ہے، لیکن مانتا ہے کہ مسلمان ہے، نماز ہے، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اور کوئی بھی دیکھنا چاہے تو قرآن کھول کے درجنوں جگہ پر صلاۃ کا حکم دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، کسی آیت میں بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک حرف اس کا متواتر ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں قرآن میں وضاحت کی، ایسے ہی قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، تو آپ صرف بیٹیوں ہی کے باپ رہے تھے ان کے جانے کے بعد۔ اور فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ عرب کو بتایا گیا کہ ان کے اگرچہ نرینہ اولاد نہیں ہے تو اس سے ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے ایک اور مقام آپ کو عطا کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی، اور عام رسولوں کی طرح نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت ایسی کامل ہے کہ اب آپ کے بعد کسی نبی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے لیے ایک نیا نبی آیا ہے، جس کو ذلی نبی سے تعبیر کیا، کہ وہ تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بطور نبی کے تکمیل کر سکے۔ تو اسی آیت میں اس کا جواب ہے کہ اللہ نے آپ کو جو فضیلت دی ہے وہ خاتم النبی ہونے کی فضیلت دی ہے، تو آخری نبی ہونا اسی وقت فضیلت والا عمل بنتا ہے کہ جس کی نبوت اتنی کامل ہو کہ اسے اپنی نبوت کو کنٹینیو رکھنے کے لیے مزید کسی پیغمبر کی ضرورت نہ پڑے۔ یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور احادیث بھی اس بارے میں متواتر ہیں۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے بعد دنیا میں 30 جھوٹے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، جن میں ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن سن لو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے عمر ابن خطاب ہوتے۔ جو جب عمر ابن خطاب کو، جو اتنے بڑے مسلمانوں کے خلیفہ اور عدل سے جنہوں نے دنیا کو بھر دیا، ان کو نبوت نہیں ملی، تو 13ویں 14ویں اور 15ویں صدی میں کون ایسا ہے جو پیدا ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے؟ تو یہ مسئلہ تو بہت واضح ہے کہ قادیانیوں کے کفر میں کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو یہ بھی منقول ہے، اور بعض مجتہدین سے، کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی اس کے پاس تحقیق کے لیے پہنچا کہ واقعی یہ نبی ہے یا نہیں ہے، تو تحقیق کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے تحقیق کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ تحقیق کے لیے جانا اس کی علامت ہے کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ شک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پہ آپ کو شک ہے۔ تو جب آپ نبی کے دعوے پہ شک کرتے ہیں تو آپ مسلم نہیں ہو سکتے۔ مسلم کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے، اور آپ کی زبان سے نکلی بھی ہر بات کو حرف آخر سمجھے وہ۔ دوسرا مسئلہ ہے قادیانیوں کے جنت میں جانے کا۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ جنت اہل ایمان کے لیے ہے، اور ایمان کا مطلب صرف اللہ اس کے رسول پہ یقین کر لینا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر اور اس کے رسول پر تو بہت سے کافروں کو بھی یقین ہے۔ آج بھی میں ایسے ہندوؤں کو جانتا ہوں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام لکھا اور آپ کو سچا قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں
ان میں سے ہر تعلیم سے متفق نہیں ہے، وہ عقیدہ توحید سے متفق نہیں ہے، وہ نبی کی شان میں نعت پڑھ کے بھی بتوں کے سامنے کی عبادت کرتے ہیں۔ تو چونکہ کوئی بھی کسی عقیدے متواتر عقیدے کا جب کوئی انکار کرتا ہے تو اس سے قرآن اور نبی ہی کا انکار لازم آتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی صبح و شام دعویٰ کرے کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں میں نماز کو نہیں مانتا، قرآن میں ہے کہ زکوٰۃ دو، وہ کہتے ہیں میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب وہ قرآن پر ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کافر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا تو قرآن اور حدیث کی ٹرم میں، اصطلاح میں اور فقہ کی اصطلاح میں اس کو کافر کہا جائے گا، غیر مسلم کہا جائے گا۔ تو قادیانی 100 دفعہ کہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو جب آپ نبی پر ایمان رکھتے ہیں تو نبی کی باتوں پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ تو نبی نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے انا خاتم النبیین، میں پیغمبروں میں سب سے آخر میں آیا ہوں۔ بہت ساری مثالوں سے آپ نے واضح کیا، اور ایسا کیا کہ ایک صحابی بھی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اس کے اگینسٹ گئے ہوں اور اس عقیدے کی کوئی دو مطلب بیان کی ہوں کہ ذلی نبی تو آ سکتا ہے اور تشریعی نبی نہیں آ سکتا۔ کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو صحابہ سے زیادہ کون قرآن و سنت کو سمجھ سکتا ہے؟ اور صدیوں میں بھی کوئی جو ہے نا کسی نے اس کے دو مطلب نہیں بیان کیے۔ تو اس لیے اگر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے جنت نہیں رکھی، جنت اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے رکھی ہے، اپنے فالوورز کے لیے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شک رکھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ گمراہی پہ دنیا سے جائیں، سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، تو اللہ ان کو ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ نیا نبی آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو طاقت دینے کے لیے، مگر خود اپنی طاقت کے لیے اس کی خلافت لندن میں قائم ہوئی ہے، اس کو 100 سالوں میں بھی جو ہے وہ خود کسی کوئی ریاست نہیں قائم کر سکے، اپنی کوئی جو ہے وہ خود جو ہے غیر مذہب جو دوسرے مذہب کے فالوورز ہیں ان کے یوں سمجھیں کہ ان سے ان کو طاقت اور توانائی چاہیے۔ تو جو مدد کے لیے آتا ہے وہ تو بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ نے کسی کو مدد کے لیے بلایا، جو مدد کے لیے جس کو بلایا اس کو خود 6 آدمیوں کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ کہیں گے بھائی یہ کیسا مددگار ہے؟ تو عجیب دعویٰ کرتے ہیں قادیانی کہ جو ہے نیا نبی آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو طاقت دینے کے لیے، تو یہ کیسا نبی ہے جس کو خود طاقت کی ضرورت ہے؟ تو اس لیے نہ یہ ان کا دعویٰ نہ عقل کے مطابق ہے اور نہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام دین کی باتیں، اس پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، موقع ملا تو انشاءاللہ کبھی دوبارہ حاضری دیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔